اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات، یعنی کون سا باب جو ہے وہ کب استعمال ہوگا اور جب استعمال ہوگا تو اس کی خصوصیت کیا ہوگی، کس وجہ سے استعمال ہوا۔ تو جیسے ہم بنیادی طور پہ کوئی ایک کلمہ لیتے ہیں، مثلا یہ کلمہ ہے ایک جالسہ۔ جالسہ کا معنی کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی، ویری گڈ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مذکر بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم یہ کہیں اس نے بٹھایا۔ اردو میں ہماری ڈیمانڈ ہے، ایک فقرہ بن گیا ہمارے پاس، ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ وہ ایک مذکر بیٹھا، خود بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ اس کا عربی ترجمہ کیا جائے اس نے بٹھایا، اس نے بٹھایا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بٹھایا کا معنی آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بٹھایا۔ تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ایک بات میں نے آپ کو ان جنرل بتائی ہوئی ہے، تفصیل میں انشاءاللہ جب ٹاپک آئے گا پڑھیں گے۔ جب کسی فقرے میں کسی ماضی کے معنی میں اگر نے، اردو کا لفظ حرف نے نہ آئے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ مثلا جالسہ، اس کے ترجمے کے اندر نے آیا ہے؟ نہیں آیا، تو یہ فعل لازم ہے۔ اور اگر اس میں نے آ جائے تو وہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے۔ آسان سی پہچان ہے۔ کسی عربی کے کلمے کے ترجمے میں اگر نے ہو تو وہ متعدی ہے، اگر نے نہ ہو تو وہ لازم ہے۔ کلیئر ہوئی یہ بات؟ میرا خیال ہے لکھنے کا کام اگر آپ بعد میں کر لیں سن کے ریکارڈنگ تو وہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کنسنٹریٹ کریں اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ سورس تو اویلیبل ہے۔ انگلش میں تھوڑا وہ نا ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے بات جو ہے نا، وہ مثلا اسی کو اگر لے لیں تو مثلا ہم کہتے ہیں جالسہ ہی سیٹ، صحیح ہے؟ تو اب اگر ہم کہیں یہ ہے وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس نے بٹھایا، تو اس کا انگلش ترجمہ ہی میڈ ہم سیٹ۔ نہیں، پیسو نہیں ہوا، پیسو نہیں ہوا جی ہاں، ٹھیک۔ اس کی تھوڑی بحث علیحدہ کر کے تو اس پہ بات کر لیں گے، فی الحال آپ اردو پہ ہی ذرا اتفاق کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یہ کہا، یہ ابھی تک کی بات آپ کو سمجھ آئی کہ جالسہ وہ ایک مذکر بیٹھا، یہ فعل لازم ہے، اور اس نے بٹھایا یہ فعل متعدی ہے،
صحیح ہے. اچھا ابھی ہم نے اس کا عربی ترجمہ کرنا ہے. تو عربی ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک الف کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا اجلسا. تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور اس کا یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اجلسا لفظ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے کی زیادتی نے اس میں ایک الف کا اضافہ کروا دیا. صحیح ہے جی، کلیئر ہوئی بات. ہم نے پھر یہ ابھی ہم کہیں گے باب افعال جس کا وزن ہے افعل یفعل، لازم سے متعدی بناتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. ہم نے باب افعال کی جو خصوصیت ہے کہ یہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے وہ ہم نے یوز کر لی. ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں کلمہ تھا جالسا، وہ خود بیٹھا، وہ لازم تھا. وہ کیا تھا؟ فعل لازم. تو فعل لازم کو ہم نے متعدی بنانے کے لیے ایک کلمہ، ایک حرف الف حمزہ کا اضافہ کیا. آپ کو پتہ ہے نا، الف خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. تو یہ حمزہ کا اضافے سے اجلسا بنا تو اس کا معنی بن گیا اس نے بٹھایا. تو سادی سی ہم اگر یہ نشانی رکھ لیں کہ فعل متعدی میں لفظ نے ہوتا ہے، اگر نے نہ ہو تو وہ لازم ہے، اگر ڈال دیں نے اس کے اندر تو وہ متعدی بن جاتا ہے. تو جالسا جس کا معنی وہ بیٹھا، اگر اس کے اندر نے ڈالے تو اس نے بٹھایا، تو ہم کر لیں گے اجلسا. تو ہم نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ ہم نے کسی کلمے کو باب افعال کی خصوصیت یوز کرتے ہوئے، وہ کلمہ لازم تھا یہ، تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ متعدی. بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک اور مثال لیتے ہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی کے پیرلل ورڈ ایک لیتے ہیں، نازلہ. نازلہ وہ اترا، اس کا معنی ہے وہ اترا. وہ اترا یا وہ گرا. وہ گرا، دونوں معنی. ٹھیک ہے جی. اس میں نے ہے تو یہ کیا فعل ہوا؟ لازم ہے. اس کو متعدی بنانا ہے تو کیا کریں؟ پہلے تو اردو میں بنائیں اس کو. وہ اترا، اس میں نے لے آئے، اس نے اتارا. تو یہ بن جائے گا لفظ اس نے، کلمہ اس نے اتارا یا گرایا، یا اس نے گرایا. ایسا ہی ہے جی. تو ہم نے نہیں تھا تو لازم تھا، نے ڈال دیا تو کیا بن گیا؟ متعدی. تو عربک میں کیا کریں گے؟ نازلہ ثلاثی مجرد تھا تو ثلاثی مزید فی کا کون سا باب یوز کریں کہ وہ باب یوز کریں جو لازم کو متعدی بناتا ہے. استفعل ایسے نہیں کرتا، تفاعل ایسے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو انفعل نہیں کرتا. کیا کون سا باب کرتا ہے؟ باب افعال کی یہ جو خصوصیت ہے لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، ہم نے اس کو یوز کیا تو کیا بن گیا؟ نزلہ کیا بن گیا؟ انزلہ. اسی کی تھوڑی سی انزلہ، اس نے اتارا. کیا ہے آیت؟ انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا. ہم نے اتارا، نے ہے نا، تو یہ متعدی ہے.
کوئی سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کہ جو افعال والا باب ہے اس کا کام لازم کو متعدی میں کرنا بس، بہت بڑی خوبی، اس کا کچھ نہیں کرتا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. صحیح ہے. بعض ابواب کی خصوصیات 2-3 ہیں، تو یہ باب جو ہے اس کا جو خاصہ ہے وہ لازم کو متعدی کرتا ہے. تو مجھے کبھی بھی نیا لگانا ہے تو بس میں صرف افعال کے بارے میں سوچوں گا، اس کے علاوہ بالکل نے لگانا ہے. اچھا، یہ باب اور کچھ نہیں کرتا، لیکن دوسرے باب یہ بھی کرتے ہیں کچھ اس میں، تو وہ جب بات آئے گی تو ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ موقع محل کے مطابق بات ہوگی. تو فی الحال آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے جو پہلا باب ہے باب افعال، اس کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ فعل لازم سے فعل متعدی بنا دیتا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ تو ایک اور مثال لے لیتے ہیں. اس کی مثال کو تھوڑا سا بیان بھی کروں میں. چلے اگلے پہ آگے بیان کرتا ہوں اس کو. اخبارہ، اس نے خبر دی. جی اخبارہ یخبرو. ٹھیک ہے، مثلا ایک لفظ لے لیتے ہیں خارجہ. خارجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ نکلا، وہ خارج ہوا. یہ عربی لغت، یہ آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ داربا کا کیا معنی ہے؟ اس نے مارا. اور خارجہ کا معنی اس نے نکالا کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال یہ دماغ میں آ سکتا ہے نا جی. جب داربا ہے اس کا معنی کرتے ہیں ہم اس نے مارا، تو خارجہ اس نے نکالا کیوں نہیں کرتے؟ وہ نکلا کیوں کرتے ہیں؟ لاجیکلی ایک سوال آ سکتا ہے نا دماغ میں، ہے نا. تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو آپ کی ووکیبلری دے گی. جو آپ زیادہ پڑھیں گے آپ اس کا معنی یہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ اس نے نکالا. عربی گرامر آپ کو جو آپ کا نالج بڑھتا جائے گا، ڈکشنری کی سپورٹ جو ہے نا، وہ یہ وہی بات ہے کہ بچے کو الفاظ مانی اور مترادف الفاظ اور جمع مذکر مونس اور واحد جمع سکھائے جاتے ہیں نا پہلے. یہ وہ اس کی تھوڑی سی ہمیں کمی ہے، تو اس لیے جب وہ کمی پوری ہو جائے گی تو آپ کبھی بھی معنی خارجہ کا نہیں کریں گے. یا اس کو ایسے کہہ لیں، قرآن پاک بھی اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے. جو آپ کا نالج بڑھتا جائے گا وہ آپ، جیسے اس کی مثال ایسے ہی ہے. مثلا ایک لفظ ہے شاربہ، تو شاربہ یشربو، یہ سامعہ یسمعو کے وزن پہ آیا ہے. تو یہ شاربہ یشربو کیوں نہیں ہوگا؟ فاتحہ یفتحو کے وزن پہ کیوں نہیں آ گیا؟ یہ سیم ہی کنڈیشن آپ اس پہ بھی لاگو ہوگی کہ جو آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی آپ نازلہ کا معنی اس نے نازل کیا نہیں کریں گے، انزلہ کا معنی ہوگا اس نے نازل کیا. نازلہ وہ خود اترا، وہ خود گرا. مجرد کے تھوڑے لفظ ایسے بھی رہیں گے جس میں وہ نہیں رہے گا. بالکل ہے، بہت زیادہ ہیں. لازم کم ہے، متعدی زیادہ ہیں. جلسہ وہ بیٹھا، لیکن اگر آپ دوسرا رکع اس نے رکوع کیا، ساجدہ اس نے سجدہ کیا، شاربہ اس نے پیا، ضربہ اس نے مارا. جی ہاں، جی ہاں. لیکن کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ اس کے لفظ میں پہلے نون آ گیا ہے تو وہ اس کا معنی لازم ہوگا. کوئی ایسا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم جلسہ کے بارے میں اس کی جو مین خوبی ہے وہ بنا دی، ہم نے بتا دیا کہ متعدی بناتا ہے فعل. جی خارجہ کا فعل متعدی کیا ہوگا؟ اخرجہ. اخرجہ رہے گا. جی مجھے ایک یہ یاد آ رہی ہے، ایک حدیث میں جب عرب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں باہر کھڑے ہوتے، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا. اخرج یہ کیا ہے؟ امر ہے. امر ہے. اخرج و اخراجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا. تو اخراجہ سے فعل امر جب بنے گا تو
نہیں وہ بنیادی ہے. اخرج کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجہ یخرجو سے ہے. نصرہ ینصرو سے فعل امر بنائیں گے تو وہ بنے گا انصر. تو خارجہ یخرجو سے فعل امر بنے گا تو اخرج، تم نکلو. ٹھیک ہے. اگر ہم فعل امر بنائیں گے باب افعال سے تو وہ اس کا امر بنے گا اخرج. اخرج، تم نکالو. نکلو اور نکالو. دیکھیں نا ثلاثی مجرد میں اگر فعل لازم ہے تو اس کا فعل امر پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوگا. دوبارہ بیان کرتا ہوں رفیق صاحب، آپ کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں. مجھے پتا ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی. صحیح؟ اچھا جی، جالسا یہیں جالسا کا فعل امر کیا بنے گا؟ اردو میں بات کرتے ہیں ہم، عربی نہیں ڈسکس کرتے ابھی. نہیں اردو میں وہ ایک مذکر بیٹھا، جالسا یجلسو، تو کیا کریں گے اس کا امر؟ تم بیٹھو. اردو میں تم بیٹھو، یہی حکم دیں گے نا. اگر فقرہ سامنے ہو آپ کے اس نے بٹھایا تو اس کا امر بناتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ تم بٹھاؤ. معنی میں آپ کو فرق نظر آیا؟ اردو میں بھی فرق ہے. یعنی لازم کا جب امر بنائیں گے تو وہ ہوگا تم بیٹھو، اور لازم کو متعدی بنانے کے بعد اس نے بٹھایا ہوگا تو اس کا ہوگا تم بٹھاؤ. تو فرق ہوا. پھر لازم کا امر بنے گا اور متعدی کے امر، دونوں میں فرق صاف ظاہر ہوگا. جی کیا یہ کہہ سکتے کہ جیسے اس میں تم بیٹھو میں دو لوگ ہیں اور جب متعدی کرتے تو تین لوگ کا جیسا؟ نہیں، وہ تو واحد تثنیہ اور جمع دونوں کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، ہم صرف واحد کو ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب تم بیٹھو اور تم بٹھاؤ، تو آپ کسی تھرڈ پرسن کو آرڈر دے رہے ہو کسی تھرڈ آدمی کو بٹھانے کے لیے. جی ہاں جی ہاں، میں آپ کی بات سمجھ آپ. اچھا، اس میں ایک چیز مخفی ہے جو آپ ظاہر کر رہے ہو، میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کرتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. ایک کلمہ ہے متعدی، جو ہے جب لازم کو متعدی بنایا جاتا ہے تو وہ دو فاعل کا تقاضا کرتا ہے. دو فاعل کا تقاضا کرتا ہے. کیسے؟ جیسے ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے چھوٹے سے فکرے سے ہی، کیونکہ ان کے بعد میں ان کے دماغ میں یہی سوال اٹکا ہوا تھا جس کا ان کو جواب مل گیا. کیا کہ جب وہ بیٹھا تو فاعل کون ہے؟ وہ. ٹھیک ہے جی، یہ فاعل ہے. تو یہاں پہ فاعل دو ہیں، ایک اس ہے، دوسرا کیا ہے؟ اچھا، دوسرا میں بناتا ہوں، میں آپ کو دوسرا بناتا ہوں فاعل. آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ادھر بیٹھ جائیں، تو رفیق صاحب میرے بارے میں کہیں گے اس نے تنویر کو بٹھایا. وہ تنویر مخفی جو ہے وہ دوسرا فاعل ہے. آپ کو کلیئر ہوئی نا بات؟ نہیں، کام بیٹھنا ہو رہا ہے. جی ہاں. کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کرسی. مفعول کرسی ہے. ابھی کلیئر ہوا؟ دو فاعل کیسے بنے؟ فعل متعدی جب لازم متعدی بنتا ہے تو دو فاعل کا متقاضی ہوتا ہے، دو فاعل کا تقاضا کرتا ہے. تقاضا کیسے دو فاعل بن جاتے ہیں اس میں میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کو. مثلا نزلہ، وہ خود گرا. نظر، یہ ڈسٹر جو ہے نا یہاں سے اگر نیچے گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ڈسٹر فاعل ہے، یہ گرا. کس کے اوپر گرا؟ نیچے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کے اوپر گرا. تو ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں اس نے گرایا، انزالہ، میں اس کو گرانے والا ہوں. آپ کہیں گے انزلہ نوید، نوید نے اس کو گرایا.
ٹھیک ہے. تو ایک تو میں گرانے والا ہوں, ایک یہ میرے ہاتھ میں ڈسٹر ہے, یہ فائل بن گیا. تو کس کے اوپر گرا؟ ٹیبل کے اوپر, وہ مفعول بن گیا. اسی مثال کو لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. انزلہ, انزلہ اس نے اتارا, کس کو؟ قرآن کو. قرآن کو اتارا. کہاں پہ اتارا؟ لوح محفوظ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک فائل جو ہے اللہ تعالیٰ ہو گئے اور ایک فائل جو ہے قرآن ہو گیا, اور مفعول کیا ہے؟ لوح محفوظ. تو اس میں ایک معنی جو آگے جب تفصیل آئے گی تو پھر مزید آئے گی نا, ابھی بات چھڑ گئی ہے تو بتانی پڑے گی. ایک ہوتا ہے یک بارگی نزول, ایک ہوتا ہے بتدریج نزول. جو اگلا باب آ رہا ہے اس میں ہے بتدریج. جیسے جب بات ہوتی ہے, ماشاءاللہ آپ کے پاس نالج ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, بات ہوتی ہے تورات کی اور انجیل کے نزول کی, تو اس کے لیے انزلنا لفظ یوز ہوتا ہے, کیونکہ وہ یک بار کی نزول تھا. اسی طرح قرآن پاک کے نزول کی جب بات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے یک بار کی نزول لیلۃ القدر کے اندر, ایک ہی پورے کا پورا قرآن پاک. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں نزول کی بات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے بتدریج نزول کی. اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے نزلنا, انا نحن نزلنا علیک قرآن. تو وہ بتدریج نزول ہے. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی, دوسری وحی, تیسری وحی, 13 سال کم و بیش لگے اہتمام کے ساتھ. تو وہ اس کا خاصہ ہے باب تفعیل کا نزلہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ایک ہی وقت پہ تو نہیں آئے گا, لیکن تھوڑا تھوڑا آپ پڑھتے رہیں گے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ آتی رہے گی. وہ مجہول ہو جائے گا, مجہول ہو جائے گا. اتارا گیا, وہ انزلہ سے انزلہ, جیسے نازلہ سے نزلہ, داربا سے دوریبا. جی, الذی انزل فیہ القرآن, جس کے اندر قرآن اتارا گیا. چونکہ پورے کا پورا قرآن پاک جو ہے وہ شہر رمضان میں تو نہیں اترا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں, وہ تو 13 سال لگے. لیکن جو انزل فیہ القرآن ہے وہ یک بارگی نزول ہے. نہیں, وہ یک بارگی نزول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر, وہ ایک بار ہے, وہ رمضان کریم میں ہے. تو جو آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ بتدریج ہے, اس کے لیے لفظ نزلہ یوز ہوتا ہے. نزلہ ینزل تنزیل, تنزیل من رب العالمین, سورہ واقعہ کی آیت ہے. یہ اتارا گیا ہے, اتارا ہوا ہے جو رب العالمین کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. ایک آیت میں نزل علیک الکتاب بالحق ومصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ہاں جی, انزل التوراۃ والانجیل جو ہے اس کے لیے انزلہ یوز ہوا ہے, تو ان کے لیے لفظ ہوا ہے نزل علیک القرآن بالحق, حق کے ساتھ آپ کے اوپر بتدریج نازل کیا. علیکہ, جب علیکہ ہے تو وہ کاف کون ہے؟ کاف ضمیر کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, محمد. تو ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ بتدریج اتارا. یہ پیپر آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس میں پڑھ لینا. تو یہ ہے نزلہ کی خوبی جو ہے وہ اہتمام ہے, تدریج ہے. یہ لفظ آپ کے پاس ہے, یہ پیپر جی بک کے اندر, یہ جو بلو کور کی قواعد القرآن ہے نا, اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 71 ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. صالحہ لفظ بھی اسی طرح کا ہے. صالحہ وہ خود اچھا ہوا, وہ خود درست ہوا. اصلحہ اس نے درست کیا.
صلاح وہ خود درست ہوا، اصلح اس نے درست کیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے. بہرحال یہ کلیئر ہوا، پھر آگے چلیں انشاءاللہ. آپ کا جو سوال تھا وہ بھی کلیئر ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آگے لفظ ہے باب تفعیل. باب تفعیل، اس کا بہت بڑی خوبی جو ہے وہ ہے مبالغہ، تدریج، اہتمام، مبالغہ، تدریج اور اہتمام. اس کی ایک خوبی جو ہے وہ متعدی بنانا بھی ہے، جو پہلے کی تھی. پہلے کی اپنی خوبی ایک ہے، متعدی بناتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک خوبی ہے کہ متعدی بناتا ہے. یہ اس کی 4 خوبیاں ہیں. باب تفعیل کی کتنی خوبیاں ہیں؟ 4. کیا؟ ایک تو اس کی بڑی خوبی ہے مبالغہ، جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. کہ کسی چیز، وہ ہے نا عربی کا ایک جملہ ہے، حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے. کسی کلمے کے اندر حروف کی زیادتی جو ہے وہ معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے. کیسے؟ دلالت ضاد سے نہیں ہے، دال سے ہے، دلیل سے دلالت ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ مثلا نزلہ، نزلہ کے زا کے اندر ایک زا جو ہے اضافہ ہے، تو وہ اس میں زیادتی ہے معنی کی، بہت زیادہ اتارا. خبر یخبر، خبر یخبر، خبر ہے اس نے خبر دی. ٹھیک ہے، تو خبر یخبر ہو جائے گا تو اس کا مطلب اس کو اس نے تفصیل کے ساتھ بتایا. اگر ہم اس کی نازلہ کے اوپر یہ خوبی بیان کریں تدریج کی، تو اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ، مطلب بتدریج اتارا قرآن پاک کو. صرف ایک ہی بار نہیں، اہتمام بھی اسی میں یوز ہو جاتی ہے. اہتمام کے ساتھ اتارا. اہتمام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا مطلب بندوبست کر کے ریسپیکٹ فلی اور مطلب اچھے طریقے سے، مطلب پری ارینج کر لینا، اہتمام کرنا. یعنی ہم اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اہتمام اس میں کیا آئے گا؟ مثلا یہ باہر خیمہ لگا ہے تو وہ اہتمام ہو رہا ہے اس کا. اگر یہ ورڈ اور اہتمام کی وجہ سے اس میں یہ فرق آ جائے. اچھا چلیں وہ آئے گا، ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ آتا ہے کوئی لفظ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر اس کی متعدی ہے. تو اچھا اس کا جو فرق میں بیان کر چکا ہوں، مثلا یہی لفظ جو ہے نزلہ، جیسے مثال دی ہے رفیق صاحب نے، تو انزلہ میں فرق. نزلہ وہ ہے ہم نے بتدریج اتارا، اہتمام کے ساتھ اتارا. اہتمام اس میں کیا ہے، تدریج کیا ہے، یہ دونوں الفاظ یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی یوز ہو رہا ہے، یہ ساتھ میں یوز ہو رہا ہے. اس لفظ میں اس کا معنی یہ کر رہے ہیں ہم نے کہ ہم نے اتارا. اس کا معنی ہم یہ نہیں کر رہے، نازلہ کا معنی نہیں کر رہے. نازلہ کا معنی ہے وہ اترا. ٹھیک ہے جی. ہم اس کا معنی یہ نہیں کر رہے، ہم اس کا معنی اس کے اندر نے ڈال کے کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ باب تفعیل کی خوبی ایک متعدی بنانا بھی ہے. ایک خوبی تو ہو گئی متعدی بنانا، دوسری خوبی کیا ہوئی؟ تدریج،
درجہ بدرجہ وقفے وقفے کے ساتھ. یہ دوسری خوبی ہو گئی تدریج کی. قرآن پاک کے نزول کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ صرف متعدی ہے اور یک بارگی نزول ہے. ایک صفت اس کی یہ بھی ہے, یک بارگی نزول. تو وہ جو تورات اور انجیل کے نزول کی بات ہوتی ہے تو وہ پتہ ہے نا آپ کو کتابی شکل میں آئی تھی نا, تو وہ اس کی وہ خوبی یوز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. آگے ایک اور لفظ ہے, اگلا باب ہے جو آیا ہے اس کے اندر مبالغہ ہو رہا ہے, تدریج ہو رہی ہے, تمام ہو رہا ہے, متدریج. اس کے بعد کے لفظ کے اوپر توڑنا کسرا کسرا. لیکن وہ اس کے بعد کے ورڈ سے بھی پتہ چلے گا. جی ہاں, یہ بات یہی میں کہنے لگا تھا کہ باب جو ہے نا آیت کے سیاق و سبات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کون سی خوبی یوز ہوئی ہے. اور ایک ساتھ ایک سادہ خوبی بھی استعمال ہو سکتی ہے. ایک سے زیادہ یہ آپ کے سامنے استعمال ہوئی ہیں. ایک دو وہ لازم تھا نزلہ, اس کو متعدی بنا دیا, اس نے اتارا, ہم نے اتارا. نزلنا نزلتو میں نے اتارا, نزلنا ہم نے اتارا. تو اس کی دوسری خوبی کون سی یوز ہوئی ہے, بتدریج والی, کہ اہتمام کے ساتھ اتارا. یہ ہے مثلا ایک لفظ ہے عالمہ, اس نے سیکھا, اس نے جانا, اس نے جانا. علمہ یعلم, اس نے آہستہ آہستہ سیکھا, اہتمام کے ساتھ سیکھا. تو یہ اہتمام ہے جو کیا ہوا ہے ہم نے سیکھنے کا ایک اہتمام کیا ہوا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم علمہ یعلم تعلیم, یہ تعلیم کا ہے, تفعیل ان کے وزن پہ تعلیم. علمہ یعلم تعلیم, اس علمہ اس نے عالمہ اس نے سیکھا, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ متعدی نہیں بن رہا, اس نے اچھا چلے ایک اور بات آ گئی نہیں. عالمہ اس نے سیکھا, علامہ اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے, لو جی متعدی در کو متعدی کا وہ ان والی بات ہے کیا جی نہیں اس میں دو فائل لے آتا ہے. یہ ہے اس نے سیکھا, فائل ایک ہے, اس نے سکھایا. ابھی سکھائے میں کیا ہو گیا ہے, جیسے اس نے بٹھایا, میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, تو اس نے سکھایا. کیسے, ایک فائل اس ہو گیا, ایک معلم ہو گیا, اور جو مفعول ہے وہ کیا ہے, طالب علم ہو گیا. تو اس میں نے تھا, لیکن متعدی کو پھر متعدی در متعدی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فائل کا تقاضا کر جاتا ہے. وہ اس نے سکھایا, وہی بات جو پہلے ہم کر چکے ہیں نزلہ کے اندر, اس نے اتارا. عالمہ اس نے جانا, اس نے سیکھا. وہ ہے نا سورہ مزمل کی آیت, مزمل. عالمہ ان سیکون, کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے. جب رات کے قیام کی بات ہوتی ہے وہ جانتا ہے, اس نے جانا. عالمہ ان سیکون منکم مرضی,
وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ فَضْلَ اللَّهِ، یعنی وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے. وہ جانا، اس نے جانتا ہے وہ. تو علمہ، اس نے سکھایا. یہ جو ہم حدیث معروف ہے جس کی مناسبت سے ہم کام بھی کر رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا اور علمہ، اس کو سکھایا. اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی. اس میں ایک اور باب آ جائے گا، کون سا؟ اس کی خوبی لزوم ہے. یہ دیکھیں آپ، تفاعل کی خوبی لزوم. ابھی ہم اسی حدیث کو بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. تفاعل کی خوبی ہے لزوم، وہ لازم بناتا ہے. ابھی ہم متعدی کو لازم بناتے ہیں. کیسے؟ اتنی بات کی سمجھ آئی نا؟ آگے اس پہ بات کر لیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث شریف ہے. ایک لفظ تھا عالمہ جو ثلاثی مجرد میں تھا، اس نے سیکھا یا جانا، ایسے ہی ہے نا. یہی لفظ ہم نے لے کے آئے کس کے اوپر؟ علامہ، اس نے سکھایا. یہی لفظ ہم باب تفاعل پہ لے جاتے ہیں. تعلم، اس نے سیکھا. تو یہ لازم تھا، اس کو متعدی بنا دیا. سوری، یہ متعدی تھا، اس کو لازم بنا دیا. یہ متعدی تھا، اس کو متعدی ہی رکھا، لیکن اس میں مبالغہ کر دیا. علامہ کی یہ جو یہاں خوبی یہ یوز ہو رہی ہے، یہ مبالغہ ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا. پہلے سیکھا، تعلم، پھر سکھایا، علمہ، پھر اس نے سکھایا. کس کو؟ قرآن کو. قرآن کو سکھایا دوسرے لوگوں کو. خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم، ثلاثی مجرد میں کیا تھا؟ فعل متعدی، اس نے سیکھا، اس نے جانا. علم، اس نے سکھایا، اس میں تھوڑی مبالغہ آ گیا. اور تعلم میں کیا ہے؟ اس نے سیکھا، اس نے سیکھا. نے تو اس میں پھر بھی موجود ہے، پھر یہ لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہی ہے. اس نے سیکھا، یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ اس میں تفاعل میں مبالغہ، لزوم، تدریج، اہتمام کا لفظ یوز ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ اہتمام سے سیکھنا. تو جو قرآن کو سیکھنے کا عمل ہے وہ یقیناً آہستہ آہستہ اور اہتمام کے ساتھ سیکھنے کا ہی عمل ہے. تو پہلا جو باب یوز ہوا ہے تفاعل، اس میں اہتمام کی خوبی جو ہے نا وہ یوز ہوئی ہے.
اور دوسرے میں مبالغے کی یوز ہوئی ہے. اس نے سکھایا. اس نے، یہ لفظ میں نے غلط لکھا ہے، سکھایا. پہلے خود سیکھا، تعلم القرآن، اس نے سیکھا. جی ہاں، سیکھا اہتمام کے ساتھ. اس نے اہتمام کے ساتھ سیکھا. اور پھر پڑھنے کے بعد، اہتمام کے ساتھ سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے جی. یہ سکھانے میں متعدی اور متعدی ہے. کیا تعلم کا ہونا علمہ کی وجہ سے ہے؟ یہ مبتدی ہے تو اسی لیے یہ سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ خیرکم من علم قرآن کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی جو خوبی ہے نا اہتمام کی، وہ آپ کو فٹ کر کے دکھا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں لفظ یوز ہوا؟ خیرکم من علم القرآن وعلمہ. علمہ کا معنی بھی سیکھنا ہی ہے، اس نے سیکھا. اور علمہ کا معنی بھی اس نے، تعلم کا معنی بھی ہے اس نے سیکھا. تو دونوں سیکھنے میں فرق کیا ہے؟ تنویر صاحب، دونوں سیکھنے میں فرق کیا ہے؟ کیوں ہم باب تفاعل پہ لفظ پڑھ رہے ہیں؟ عالمہ کا مطلب ہے نارمل سیکھنا. وہ تو اٹس آن گوئنگ، مطلب ایک لمبا پروسیس ہے. بتدریج سیکھنا، درجہ بدرجہ. جیسے بتدریج نزول ہے، اسی طرح بتدریج سیکھنا جس کا خاصہ کیا یوز ہو رہا ہے؟ اہتمام. بتدریج اور اہتمام یوز ہو رہا ہے. عالمہ صرف ایک جی کریں. سوری، میرا یہ تھا کہ بیکاز سکھانے کا جو پروسیس ہے وہ بھی از آن گوئنگ، اسی لیے سیکھنے کا پروسیس آن گوئنگ ہے. از اٹ بیکاز آف دیٹ؟ نہیں، میں اس کی مثال ادھر فٹ کرتا ہوں. یہ ہے وہ جو لفظ سورہ مزمل میں یوز ہو رہا ہے عالمہ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اس نے سیکھا ہے نا، اس نے جانا ہے، اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے، اس نے جانا. تو اس میں کوئی اہتمام نہیں ہے. ایک سٹیپ میں جان گیا. وہ اس نے جاننے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. تو تعلمہ میں اہتمام کیا ہے. یہ دونوں ورڈ جاننا جی میں مبالغہ نہیں ہے. ہاں جی، چالو جاننا. جی ہاں جسٹ کم ٹو نو. جی. اور دوسرے والا جو تعلمہ میں کیا ہے؟ اہتمام ہے. سیکھنا اور جاننا میں یہ فرق ہے. جی ہاں، سیکھنا اور جاننا میں یہ فرق ہے. پہلے کا ٹرانسلیشن صرف سیکھنا کرتے ہیں، پہلے کا ٹرانسلیشن جاننا، جی ہاں، دوسرے کا سیکھنا کرتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ ایک ہی بات استعمال کر رہے ہیں نا، اس میں دو بات استعمال کر رہے ہیں. ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، دو کر رہے ہیں. دو کر رہے ہیں. ایک پہلے تفصیل والا ہے جی، اور دوسرا جو ہے وہ تفاعل والا ہے. تفاعل والا ہے. تعلمہ اور علمہ. کچھ سمجھ آئی؟ تھوڑا ہو جائے گا. فرسٹ آج پہلا دن ہے نا، یہی تو اہتمام ہے. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، اہتمام کے ساتھ سیکھو. ایک ہی بار نہ سارا، ایک ہی بار سیکھنا ہوتا تو عالمہ ہو جاتا. کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں آپ تو تھوڑا تھوڑا ٹائم تو لگے گا. وہ ہے نا سورہ قیامہ کی آیت، وَلَا تَسْتَعْجِلُ لِسَانَكَ لَا تُحَرِّكْ بِلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. آپ نے ہاں جی، یہ ان کے اوپر فٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پہ بھی فٹ کیا ہے کہ اتنی جلدی نہ کریں. یاد آپ نیت رکھو، محنت کرو. سکھانا میرا کام ہے، میں سکھواؤں گا.
تو وہ سکھاتا ہے. مطلب جب باقی سارے احکامات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کر کے وہ ساری دنیا کے لیے ہیں، تو یہ بھی اسی میں ایک ون آف دوز ہے. آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. یہ علماء والی بات ہے، میں نہیں کرتا، کوئی فتویٰ آ جائے، ہم تو شاگرد ہیں، سب کم علم ہے. تو بات بہرحال یہی ہے. اخبار اگر پڑھیں گے ہم نیوز پیپر، ہم بھی پڑھنے جان لیں گے خبر. جی ہاں، تو بنا کوئی آتے اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. ہاں جی. لیکن اسی کوئی ٹیکسٹ بک پڑھو گے تو آپ سیکھو گے. سال پورا ہفتے میں ایک پیریڈ ہوگا، ہر دن میں کئی کا ایک ہوگا، کئی کا 2 ہوگا، تو بہتر. جی ٹھیک ہے جی، آج کا اتنا ہی رکھتے ہیں. ہم نے آج باب افعال سیکھا اور باب تفعیل سیکھا تھوڑا سا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کنٹینیوس جدوجہد جاری رکھیں گے عید کے بعد انشاءاللہ. الفاظ ڈھونڈ کے لائیں گے آپ انشاءاللہ.